یہی حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. صحیح. اچھا میں ابھی آیا ہوں آپ کی خدمت میں، 40-50 منٹ کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن مجھے آپ سے تو ایسی باتیں کہنی ہیں کہ جس سے آپ کی روح کے اوپر اثر پڑ جائے. وہ آہستہ آہستہ خود ہی ہو جائے گا نا. اس لیے میں میں آقا کی صحت و سلامتی کے لیے بلندار سلام. ہوتا یہ ہے کہ ہم کئی گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے یہاں تک آتے ہیں، کئی گھنٹے واپسی کا بھی ہے. آدمی اپنے ذہن میں کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے صبح 8:30 بجے چلا، شام کو 5-6 بجے 7 بجے پہنچوں گا، تقریباً 11 گھنٹے ہوئے. خدا کے سامنے 11 گھنٹے کا کیا جواب دینا ہے؟ منٹ کا جواب دینا ہوگا ہمیں، اور ایک منٹ کا 11 گھنٹے کا کیا جواب دوں؟ وہاں پہ کیا 2 جملے بولے واپس آ گیا، کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، خدا کہے گا گئے کیوں گئے؟ اب مجھے کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا کہ میں جاؤں واپس آؤں، خدا سے کہہ سکوں خدا تیرے دین کو پھیلانے کے لیے یہ کیا ہے، جتنا بھی ملا ٹائم اس میں یہ کیا. اب مجھے نتیجہ لے کے جانا ہے تاکہ قیامت کے دن خدا مجھے پکڑ نہ لے گی تم نے کیا کیا. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، خدا مجھ سے کہہ سکتا ہے تمہارے سامنے 100-150 لوگ بیٹھے تھے، یہ اپنی زندگی سے وقت نکال کر تمہارے سامنے بیٹھے تھے میرے دین کے نام پر، تم نے میرے دین سے کیا دیا ہے؟ وقت ڈال دیا ہے، وقت برباد کیا. تو مجھے وقت برباد نہیں کرنا ہے آپ کا، مجھے آپ کے وقت کو پروڈکٹیو بنانا ہے، خدا خدا کے سامنے جواب دینا ہے، ایک قدم آپ کو دین کے راستے میں آگے بڑھانا ہے، تو کام کرنا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی بنیاد پہ کام کر لیں. کتاب خدا کی روح کے اوپر لکھی ہو کہ یہ کتاب کا ماننے والا ہے، نبی خدا کی روح پہ لکھے ہیں، یہ سب آپ کو خبر میں جواب دینے ہیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے. تو ایک عملی بات آپ سے عرض ہوئی اب تک، 25 آیات کریمہ روزانہ پڑھیے، ان کے اوپر طے کیجیے عمل کر رہا ہوں یا ترک کر رہا ہوں. اگر تارک ہے نعوذ باللہ تعالیٰ عمل کریں، اگر عمل کر رہے ہیں اپنے کام کو مضبوط کریں، ہر صورت میں اس کام کریں. خدا مجھے اور آپ کو اس کو کرنے کی سعادت نصیب کرے انشاءاللہ. اس دعا کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد علیہ معرفت پہ واپس آئیے. امام کی معرفت کسے کہتے ہیں؟ ہے تو جاہلیت سے بچ گئے، نہیں ہے تو جاہلیت میں پھنس گئے. کسے کہتے ہیں معرفت؟ یہ بھی رٹنے سے ہے. ابھی قبر والے مسئلے سے ایک بات پتہ چلی تھی، اللہ کے دین میں کوئی چیز رٹنے سے نہیں. مثلا میں نے رٹ لیا کہ امام کا نام کیا ہے، کافی ہے. ابھی پتہ چلا تھا کہ رٹنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اچھا میں نے یہ معلوم کر لیا امام کا نام کیا ہے، امام کی ولادت کہاں ہوئی، زندگی کہاں گزری، والد کا نام کیا تھا، گھر کس شہر میں تھا، کس سن میں زندگی گزار رہے تھے، یہ معرفت ختم، کافی ہے. آپ نہیں مان رہے، اللہ کے فرشتے کہاں مانیں گے؟ آپ نہیں مان رہے. ان سب کو ہم کہتے ہیں شناختی کارڈ کی معلومات. یہ معرفت نہیں ہے. میں آپ کو اپنا شناختی کارڈ دے دوں، آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا، لکھا ہے نام علی مرتضی علی، باپ کا نام یہ، پیدا یہاں ہوا، اس سال میں پیدا ہوا، اس کا مستقل بتائیے ہے. یہ معرفت ہو گئی؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ معرفت نہیں ہے. اگر یہ معرفت ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ امام کے نام کی ساری تفصیلات لکھ کر سب کو فوٹو کاپی باندھ دیتے، کہتے لوگ یہ معرفت امام ختم ہوئی. ہم سب جانتے ہیں کہ نہیں ہے. اچھا یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ ہم صحیح سمجھ رہے ہیں؟ کہ اتنا ہمیں اپنے عملوں پر بھروسہ ہے کہ اگر کوئی چیز بالکل غلط ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ غلط ہے. امریکہ میں ایک خاتون نے نماز جمعہ پڑھائی، دلیل سے ثابت کروں کہ غلط کیا تھا، آپ کا ذہن خود کہہ رہا ہے نہیں بھائی غلط کیا ہے. سب سمجھ میں آ جاتا ہے، اتنا ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. خدا تعالیٰ نے ہمیں الہام کر دیا ہے کہ اس کو فجور کیا ہے، تقویٰ کیا ہے. اتنا ان کو سمجھ میں آئے گا.
معرفت کسے کہتے ہیں؟ اس پہ چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بات کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ خدا تعالیٰ آپ کی تھکاوٹ کو دور کرے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں دوستو تم لوگ روزگار والے ہو، میں بے روزگار ہوں، اپنی پرواہ خود کرو۔ کبھی کبھی رات کو جمع ہوتے ہیں، دیر تک بات چلتی رہتی ہے، تو مجھے یاد آتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی، ان بیچاروں نے صبح کام پہ جانا ہے، تو میں نے کہا بھائی میں بے روزگار ہوں، تم لوگ اپنی پرواہ کرو، تم لوگ نکل روزگار پہ جانا ہے۔ ہم لوگ تو بے روزگار ادھر سے اٹھ کر ادھر آئے، آپ کو پتہ نہیں اس وقت کیا کام ہوں گے، خدا آپ کی تھکاوٹوں کو دور کرے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ ایک دفعہ ایک جگہ میں مجلس پڑھی، نظر ٹائم انتظام تھا، میں بیٹھ گیا وہاں، رات کا وقت تھا، ابھی شروع کرنے لگا، ایک آدمی آیا میرے پاس، کہتا مولانا صاحب 8 بجے میری شفٹ لگتی ہے، 8 یا 9 بجے، 5 10 منٹ 20 منٹ ایسے کوئی ٹائم باقی تھا، کہنے لگا میری شفٹ لگتی ہے پی آئی اے میں، ایئرپورٹ سے تھوڑے فاصلے پر تھا، کہنے لگا مولانا صاحب مجھے جانا ہے، کسی نے ایک سوال پوچھوایا ہے، آپ جواب دیں گے؟ میں کہا ہاں بولو۔ کہنے لگا کہ دیکھیے جلدی جلدی بتائیے گا، مجھے فوراً جانا ہے، میری شفٹ لگنے والی ہے، جلدی بتائیں، معرفت امام کسے کہتے ہیں؟ میں نے سوچا اس کے کون بندے خدا ابھی پوچھ رہا ہے یار، کھلا دو تم سے تفصیل سے بتا دو، بیٹھ ہی نہیں رہے تم کو۔ اچھا بالکل اکڑوں بیٹھا ہوا تھا، پورا بیٹھا تھا نہیں، اکڑوں بیٹھا ہوا تھا کہ بس آپ یوں دے میں جاؤں، کیا کروں اس کے ساتھ؟ اب ذرا سا رو کر میں ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں، وہ بڑا نفیس واقعہ ہے۔ ایک بندہ خدا اسی ٹائپ کا ایک آدمی نبی کے پاس آیا، درود بھیجیں ان کے ساتھ، خدا نے ہمیں بہت پاکیزہ نبی نوازا، خدا نے بہت احسان کیا، ہمیں امت نبی اکرم نے سارا کیا، اپنے نبی کی شان میں، ان کی اولاد کی شان میں، ان کے سامنے اظہار عقیدت کے لیے خدا سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں نبی کے نام پر موت نصیب کرے، درود بھیجیں محمد والے اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ آیا بڑی جلدی میں، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں دور سے آیا ہوں اور مجھے بہت دور جانا ہے، دور سے آیا ہوں، دور جانا، میں دور سے آیا ہوں، دور جانا ہے، زیادہ دیر ٹائم نہیں دے سکتا، آپ کو اللہ نے دین سکھانے کے لیے بھیجا، دین سکھائے میں جاؤں۔ اب وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہنسنے لگے کہ یار ہمیں 20 سال ہو گئے یہاں دین سیکھتے ہوئے، یہ نیا نیا آیا ہے، نیا نیا جانا بھی ہے اس کو، اور جلدی جلدی سکھاؤ۔ اللہ کے نبی میں ہر خوبی نبی کی ذات میں کمال پر، یہ خوبی بھی کمال پر تھی کہ کسی کو ٹالتے نہیں، کسی کو نہیں ٹالتے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے جلدی جلدی سکھائیں، حضرت نبی نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں سکھا دیں گے، نہیں کہا کہ مثلا تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ایسے کوئی جلدی نہیں سیکھتا، بیٹھو یہاں پہ کچھ وقت ہے، میں اللہ کا نبی اتنے محنت سے دین پھیلا رہا ہوں، تم یوں سیکھ کے بس کہا نہیں ہم تمہیں سکھائیں گے۔ ایک صحابی کو بلا ادھر آؤ، وہ آیت اس کو سکھا دو، ایک آیت کی آیت اس کو سکھا دو، تو اللہ کے نبی کی تو پورا دین سیکھنے آئے گا، ایک آیت سکھاؤں بس، نبی نے فرمایا ایک آیت سکھا دو واپس لاؤ۔